معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک بہترین ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے نالج میں اضافہ بھی کرے گی۔ آئیے بیان شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم ایسی چیز ہے جس میں زندگیاں ختم کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک نسخہ شفا اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، اور جتنی پہلی آسمانی کتابیں آئیں کوئی بھی کتاب اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں رہی، لیکن اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب کے لیے خود اپنا ذمہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ نصیحت کی کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو کیسے حفاظت فرمائی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے، 10-12 سال کے بچوں کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں قرآن کریم اس طرح محفوظ کر دیتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قرآن کریم کے سارے نسخے بھی دنیا سے ختم ہو جائیں تو یہ بچے کھڑے ہو کر قرآن لکھوا دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ جس کو اتنی بڑی تعداد میں بچوں نے، بڑوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے اپنے سینے میں اس طرح محفوظ کیا ہو کہ ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس کی ادا کرنے کا ایک ایک انداز محفوظ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حفاظ کرام کی اتنی بڑی تعداد ہمارے ہاں پیدا فرما دی کہ مسجدیں کم پڑ گئیں، ایک ایک مسجد میں کئی حفاظ سنا رہے ہیں قرآن کریم۔ ذرا سوچو تو صحیح ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی یونیورسٹی پڑھا رہی ہے، کوئی کالج حفاظ تیار کر رہا ہے، کوئی اسکول تیار کر رہا ہے حافظوں کو، اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اگر جواب ہے تو ایک ہی ہے کہ یہ بیچارہ چھوٹے چھوٹے پٹرے مدرسے جو قدم قدم پر قائم ہے، جن کو مٹانے کی فکر ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے یہ نعمت اس امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور انشاءاللہ ایسی دنیا تک رہے گا، کوئی فنا نہیں کر سکتا اس نعمت کو انشاءاللہ۔ لیکن دوسری سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ اتنے عظیم نعمت قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، تو کیا یہ اس لیے ہے کہ اس کو جزدان میں لپیٹ کر اور طاق کی زینت بنا دیا جائے، الماریوں کی زینت بنا دیا جائے، اور کبھی اس کو کھول کر دیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو پر عمل کرنے کی نوبت نہ آئے؟ کیا اس لیے قرآن نازل ہوا تھا کہ ختم قرآن کی الحمدللہ مسجدیں، مجلسیں تو جگہ جگہ منعقد ہو رہی ہیں، لیکن جب رمضان گزرے گا اس کے بعد یہ قرآن کریم کا کیا ہوگا؟ الماریوں میں رکھ دیا جائے گا، لوگ اگر تبرک کے طور پر اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے، اور اگر کبھی حلف اٹھانے کی نوبت آ گئی تو قرآن ہاتھ میں لے لیں گے، کبھی دلہن کو رخصت کرنا ہوگا تو اس کے سائے میں رخصت کر دیں گے۔ اس کام کے لیے آیا تھا قرآن۔ 3 مختصر باتیں عرض کرتا ہوں، اور اگر وہ ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کریم کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا ہو جائے گا۔ ورنہ یاد رکھو ایک وقت حشر میں ایسا آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی ہم سب کی، تو حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت ہماری امید کا آخری سہارا ہے، وہ شکوہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کیا میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جس کام کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اس کے لیے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ شکوہ کریں گے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ بتائیے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی امید یہ ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں۔ اگر وہ شفاعت کے بجائے الٹی شکایت کریں، گلہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو بتاؤ میرا آپ کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ لہذا 3 حقوق ہیں قرآن کریم کے۔ اس موقع پر جب آج قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے تو ان کا 3 کاموں کا پکا ارادہ کر لیں۔ ایک حق ہے قرآن کریم کا تلاوت بذات خود مقصود ہے اور بذات خود نیکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
آدمی جب تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی تو ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ نیکیاں کس طرح بڑھائی جائیں گی، نیکیاں ملنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر پر جو ہے وہ 10 روپے ملیں گے یا $10 ملیں گے تو اس کی طرف رغبت بھی ہو جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ انسان کی ساری پونجی روپیہ پیسہ نہیں بلکہ نیکیاں ہوں گی، وہاں نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ ڈالر ہوگا، نہ کوئی اور کرنسی ہوگی، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں۔ جو جتنی نیکیاں لے کر آئے گا اتنا ہی وہ جنت کے اندر کا حقدار ہوگا۔ اور اگر برابر جب تولے جائیں گے اعمال تو اس میں اگر ایک طرف میں ایک نیکی بھی کسر رہ گئی تو اس وقت پتہ لگے گا کہ نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اس کی ایک نیکی رہ جائے گی، وہ لوگوں سے مانگتا پھرے گا کہ بھئی میری ایک نیکی کم رہ گئی ہے، وہ کہیں سے مجھے کوئی دے دو، تو اس لیے مانگتا پھرے گا کہ جب میزان میں تولے گئے اعمال اور نیکیاں تولی گئی، جتنی نیکیاں درکار تھی اس میں سے ایک کی کمی رہے، جہنم سامنے نظر آ رہی، تو مانگتا پھرے گا لوگوں سے۔ حدیث میں یہ بھی آتا، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر کوئی کہے گا بھئی میری تو اپنی جان کو پڑی ہوئی ہے، تجھے کہاں سے نیکی دوں گا میں، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، میں تمہیں کہاں سے نیکی لے کے دوں۔ آخر کار گھوم پھر کے کوئی ایک آدمی کے پاس پہنچے گا، اس نے کہا جی، اس سے پوچھے گا بھئی ایک نیکی دے دو، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، ساری بدیاں ہی بدیاں ہیں، ایک نیکی ہے میرے پاس، اب یہ نیکی مجھے تنہا کہاں لے جائے گی جنت میں اور کہاں جنت سے بچائے گی، چل تیرا ہی کام ہو جائے، میں اپنی نیکی تجھے دے دیتا ہوں۔ وہ جب نیکی اس کو مل جائے گی تو وہ خوش اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے اور فرمائیں گے جس نے تجھے نیکی دی اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو نیکیوں کی قدر و قیمت وہاں ہوگی۔ تلاوت ہر حرف پر ایک نیکی 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اتنی عظیم بات ہے۔ قرآن کو سمجھنا، عمل کرنا تو اصل مقصود ہے ہی، لیکن یہ وہ نسخہ شفا ہے کہ اس کا پڑھ لینا بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو پہلے زمانے میں مسلمانوں کے ہاں یہ دستور تھا، مسلمان معاشرے کا امتیاز تھا کہ صبح کو بیدار ہونے کے بعد جب تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں اس وقت تک کسی اور کام میں نہیں لگتے تھے۔ یہ آپ نے قرآن میں جو دیکھے نا، منزلیں لکھی ہوئی ہیں، منزل، 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، 7 منزلیں ہیں قرآن کی۔ تو پہلے زمانے میں ایک منزل ایک دن میں پڑھی جاتی تھی تو ہفتے میں قرآن ختم ہو جاتا۔ یہ 30 پارے جو بنے ہوئے ہیں، یہ اور کم جب ہو گیا، ہمتیں کم ہو گئی تو 1 پارا روزانہ کر کے مہینے میں 1 قرآن کریم پورا ہو جاتا۔ تو بھائی یہ معاشرہ، اس مسلمان معاشرے کا یہ درہ امتیاز تھا کہ وہاں صبح کو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آئیں۔ افسوس ہے کہ وہ صورتحال بدل گئی ہے، اب مسلمان گھرانوں سے تلاوت کے بجائے گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں رہے گا، چاہے تھوڑا ہی ہو، پورا پارا نہ صحیح، آدھا پارا، میں کہتا ہوں پاؤ پارا نہیں، 1 رکوع، لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ جائے، یہ عزم کرنا ہے۔ ورنہ پر خالی خولی ختم، قرآن میں مٹھائی کھا لی اور دعائیں کر لی اور چلے گئے۔ عزم لے کر اٹھیں، کرتے ہو کہ نہیں عزم؟ کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اصل تو تلاوت کا فائدہ اس وقت ہے جب آدمی اس کے معنی بھی سمجھے نا۔ تلاوت بے شک اپنی جگہ خود مقصود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آدمی سوچے تو صحیح، خدا کے بندو یہ تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، اس پیغام کو اٹھا کے رکھ دیا الماری میں اور پتہ نہیں کیا پیغام ملا ہے مجھے، بھیجا اللہ میاں نے۔ کوئی تمہارا محبوب، کوئی تمہارا دوست تمہیں کوئی خط لکھے اور معلوم ہو کہ یہ میرے محبت کرنے والا ہے، میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، اس نے خط لکھا ہے لفافے میں بند کر کے تمہارے پاس بھیج دیا، کیا اس کو طاق میں رکھ کر بھول جاؤ گے؟ اگر باقی اس سے محبت ہے تو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کھول کر پڑھ نہ لو کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ لیکن قرآن اتنا بڑا پیغام اللہ نے بھیجا ہوا ہے، وہ طاق کی زینت بنا ہوا ہے، اور کبھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ سمجھ کے دیکھے تو صحیح کہ ہے کیا اس میں، کیا ہدایت اس میں دی گئی۔
لہذا ہر مسلمان کے ذمے یہ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، روزانہ تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالے، کوئی دن خالی نہ ہو کہ اس میں بیٹھ کر قرآن کریم کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مستند علماء نے تفسیریں، ہر قسم کی چھوٹی بڑی مختصر طویل ہر طرح کی تفسیریں موجود ہیں۔ کسی مستند تفسیر کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر کرو، دوسرا حق یہ ہے۔ اور تیسرا حق ہے بھائی، اس کو جو کچھ لکھا ہے اس میں اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ تین کام ہے، تین حقوق ہیں قرآن کریم۔ حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالی سرہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمر، انہوں نے جہاد کیا انگریز کے خلاف، مالٹا میں قید رہے، فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے زوال کے جب بھی اسباب پر غور کیا تو دو سبب سب سے بڑے نظر آئے، ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرے باہمی اتحاد ختم کر کے افتراق پیدا کرنا، فرقہ بندی، فرقہ واریت، صوبائی عصبیت، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ میرے صوبے کا ہے، میری زبان بولتا ہے، یہ میرے مسلک کا ہے، دوسرے مسلک کا ہے، اس طرح آپس میں فرقہ وارانہ پھوٹ ڈالنا، یہ دو سبب ہیں مسلمانوں کے زوال کے۔ لہذا فرمایا کہ میں اپنی زندگی انہی دو چیزوں کے بحال کرنے کے لیے خرچ کروں گا، قرآن کریم کے مکاتب سارے ہندوستان میں قائم کروائے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ معزز سامعین، آپ نے بیان ملاحظہ فرمایا۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔